رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ اس کے بندوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، پسندیدہ اعمال، اخلاق اور ہر طرح کے اعمال خیر کی طرف ان کی رہنمائی کریں، ہر طرح کی برائیوں سے ان کو روکنے اور بچانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت اور رضا کے مستحق ہوں، اس کے غضب اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو قیامت تک کے لیے اس پیغمبرانہ کام کی ذمہ داری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو دعوت دے خیر اور بھلائی کی اور حکم کرے معروف یعنی اچھی باتوں کا اور روکے ہر طرح کی برائیوں سے، اور وہی بندے فلاح یاب ہوں گے جو یہ فریضہ ادا کر دیں گے۔ پھر کچھ ہی آیات کے بعد اسی سورہ میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی دنیا کی رہنمائی اور امامت کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی بے عملی اور نااہلی کی وجہ سے معزول کیے گئے، اس مقام پر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمور کیا گیا ہے۔ اس امت کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان غلطیوں سے بچیں جو وہ پچھلے کرتے آئے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے، کس طرح سے غیر ضروری فروعی فقہی مسائل میں الجھ گئے، فضول باتوں میں ایسے پھنسے کہ انہیں اس کام کا ہوش ہی نہ رہا جو اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کیا تھا، نہ عقیدہ اور اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے ان کو کوئی دلچسپی رہی جن پر در حقیقت انسان کی فلاح اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم ہی تو نہیں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم نے بھی فرقے تو نہیں بنا لیے؟ کیا ہم لوگ بھی وہی تو نہیں ہیں جو بھیڑوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے اندھے کنویں میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو وہی نہیں ہیں جو اصل کو چھوڑ کر فروعی مسائل میں الجھ گئے ہیں۔ ہم سب کو اپنی حد تک لوگوں کی اصلاح میں مصروف ہونا ہے، سب انسانوں کی اصلاح کو اپنا مقصد بنانا ہے اور مسلمان کہلانے والوں پر اپنی پوری توجہ جو ہے اس کو مرکوز کرنا ہے۔ فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کر مسلمانوں کو اعمال صالح پر آمادہ کرنا ہے، قرآن و حدیث کو بنیاد بنانا ہے، اور یہ جو فروعی مسائل ہیں ان کو خاص کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب فتنوں سے مراد کیا ہے؟ وہ اجتماعی برائیاں جو ہر بگڑے ہوئے معاشرے میں وبا کی طرح دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان برائیوں کی شامت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی جو یہ برائیاں کرتے ہیں، وہ نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو ان برائیوں سے دور رہتے ہیں، مگر یہ جو گناہگار سوسائٹی ہے اس میں رہنا گوارا کرتے رہتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جب تک گندگی کی انفرادی طور پر یہ چند مقامات تک محدود رہتی ہے تو اس کا اثر ان لوگوں تک محدود رہتا ہے جو اپنے گھر، محلے اور جسم کو گندا رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ گندگی عام ہو جائے اور کوئی بھی ایسا گروہ نہ ہو جو صفائی کرنے کی کوشش کرے تو پھر ظاہر ہے ہر چیز ہوا، پانی تک جو ہیں وہ متعفن ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی وبا اٹھتی ہے کہ گندگی پھیلانے والوں، گندا رہنے والوں اور اس گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آج اگر ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہو اور ہم یہ سوچ کر خاموش رہیں، یا محلے میں کہیں آگ لگی اور ہم یہ سوچ کر خاموش رہیں، مدد کے لیے نہ جائیں، یہ سوچ کر کہ بہت سے لوگ دوسرے مدد کر ہی رہے ہوں گے، تو ہمیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ آگ اگر اس پہ قابو پانے کی کوشش نہ کی گئی تو بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔
آج اگر بہت سی برائیاں اپنے معاشرے میں دیکھ کے ہم خاموش رہتے ہیں اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو برا نہیں سمجھتے اور برا کہتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایک دن ہم اور ہماری اولادیں اور ہمارے گھر والے وہ بھی سب اسی چیز کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا عادی نہیں تھا، آپ کی دعوت، آپ کی ترغیب سے، محنت کے نتیجے میں وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا ہے، آپ کی دعوت اور کوشش کے نتیجے میں وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا عادی نہیں تھا، وہ صدقات کرنے کا عادی نہیں تھا، وہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے لگ گئے، تو جتنا ان سب آپ کی محنت کے بدلے میں جتنا وہ اس کو اجر مل رہا ہے اپنی نیکیوں کے بدلے میں، اتنا ہی آپ کو بھی اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے اجروں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نے لوگوں کو کسی گمراہی اور بدعملی کی دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بدعملی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کو دعوت الی الخیر اور ارشاد اور ہدایت کی توفیق ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خادم اور ان کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور جن کی بدبختی نے ان کو گمراہی اور بدعملی کا داعی بنا دیا ہے وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، اس کے لشکری ہیں، اور ان دونوں کا انجام وہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس کی اس قدر سخت تاکید ہے اور اس کی کوتاہی پر اس قدر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت اور تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو واضح الفاظ میں آگاہی دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری امت کا ایسا اہم فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی فتنے اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی، پھر جب دعائیں کرنے والے اس عذاب اور فتنہ سے نجات کے لیے دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیے صدیوں سے یہ امت طرح طرح کے کن عذابوں اور فتنوں میں مبتلا ہے، امت کے صلحہ کی دعاؤں اور التجاؤں کے باوجود ان عذابوں سے ہمیں کوئی نجات نہیں مل رہی۔ تو اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو اس چیز کی تاکید کی تھی، یہ ذمہ داری سونپی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور اس سلسلے میں جو تاکیدی احکامات دیے تھے وہ صدیوں سے تقریباً معطل ہیں۔ امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضے کے ادا کرنے کا اگر تناسب دیکھیے تو بہت ہی کم ہے۔ یہ اس قدر سخت وعید ہے کہ خوف آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ حدیث پڑھ کر۔
ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں بتایا گیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی ہو جو ایسے اعمال کرتا ہو جو گناہ اور شریعت کے خلاف ہوں، یعنی جو گناہ پر مبنی ہوں اور خلاف شریعت ہوں، اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں، اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، اسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث شاید آپ لوگوں نے بہت عام سن بھی رکھی ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی زمانے کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی بستی تھی جس کے باشندے عام طور پر سخت فاسق تھے، فاجر تھے، ایسی بدعمالیاں کرتے تھے جو اللہ رب العزت کے قہر اور جلال کا باعث بن جاتی تھیں۔ لیکن اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار تھا، اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، مگر دوسری طرف اس کا حال یہ تھا کہ بستی والوں کے فسق اور فجور اور ان کی بدعمالیوں پر کبھی اس کو غصہ نہیں آتا تھا، اور غصہ آنا تو دور کی بات ہے، اس کے چہرے پر کبھی کوئی شکن تک نہیں پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی اسی درجے کا جرم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی کے فاسق اور فاجر بندوں کے ساتھ اس بندے پر بھی بستی الٹ دو۔ اب یہ اس حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمارے دین میں بہت سخت تاکید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نبوت کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ذمہ داری تھی، پیغمبرانہ ذمہ داری، یہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمیں دوسروں تک اس روشنی کو پہنچانا ہے۔ لیکن اگر ہم اس روشنی کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے رکھیں گے، تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے سلسلے میں بہت سخت وعید آئی ہیں۔ قرآن پاک میں اصحاب سبت کی مثال کے ذریعے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ اس واقعے سے یہ جو اصحاب سبت کا واقعہ تھا، سبت بیسیکلی ہفتہ کے دن کو کہا جاتا ہے، اور یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے تاکید کی تھی کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کیا جائے، لیکن بنی اسرائیل نے ایک حیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، وہ گڑھے کھود لیتے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر نافرمانی کی طرف میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے چھپے ہوئے میلانات کھل کر سامنے آ جائیں، اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے، ان سے وہ صرف اس لیے نہ رکا رہے کہ اس کو ان کے ارتکاب کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر کر سطح پر آتیں تاکہ وہ دل بھر کر ان کو پکڑیں، اور باقی دنوں میں وہ نہیں آتی تھیں۔ تو اس طرح اس قوم کا رجحان جو ہے وہ نافرمانی کی طرف بڑھتا گیا۔ ہفتے کے دن بے حرمتی بہت بڑے پیمانے پر ہوتی رہی۔ ان باشندوں کے 3 گروہ جو ہیں وہ بن گئے تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرتے، یروشلم کے پھاٹکوں سے ہفتے کے دن مال اسباب لے کر گزرتے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، مگر اس گناہ کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے اور یہی سمجھتے رہے کہ جو گناہ کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا، نہ تو ہم گناہ کر رہے ہیں اور نہ ہم اس چیز میں پڑ رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنا سر کھپائیں۔ ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ان کا عمل ان کے لیے ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے۔
ہم اپنی عبادات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ اب تیسرا گروہ وہ تھا جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سرگرم تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کے سمجھانے سے راہ راست پر آ جائیں، اور اگر وہ باز نہ بھی آئیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی برات کا ثبوت پیش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کشمکش کا حال قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد کا مفہوم ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ اب یہ بظاہر مصلحت پرست لوگ تھے جو غیرت ایمانی رکھنے والوں کو نصیحت کرنے سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس باغی اور نافرمان قوم اور مصلحت پرست لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ پھر جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، باقی سب لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے ان کی نافرمانیوں کے باعث سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ جب وہ اس کام میں اس حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اب ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جب عذاب آیا تو صرف تیسرے گروہ کو اس سے بچا لیا گیا۔ یہی وہ گروہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو نہیں چھوڑا تھا۔ آج ہم جس چیز میں پڑھ چکے ہیں نا، جب کوئی کسی کو برائی سے روکنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، اس چیز سے بچو، تو کہا جاتا ہے کہ اپنا کام کرو۔ آپ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہو نا، آپ تو دین پہ عمل کر رہے ہو، تو دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آج کون سا زمانہ ہے کہ کسی کو برائی سے روکا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ جب پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ یہ ان آیات سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو، وہاں کے سارے لوگ ہی قابل مواخذہ ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اس بنا پر نہیں بچ سکتا کہ اس نے جرم نہیں کیا، صرف وہ بچ سکتا ہے جس نے اپنی حد تک اصلاح اور درستی کی کوشش کی ہو۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا فرض ہے کہ اگر کوئی کام خلاف حق ہوتا دیکھے تو اسے طاقت سے روکے، اگر طاقت میسر نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے، اور اس کیفیت کو ایمان کی کمزور ترین حالت کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ان سب آیات اور حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور شریعت کے خلاف کام کیے جائیں، وہ اگر ان سے ناراض ہوں اور حسب استطاعت اصلاح اور تغیر کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم دل ہی میں اس کے خلاف جذبہ رکھیں، تو خواہ ان کی ناراضی اور کوششوں کا کوئی اثر نہ ہو، معصیتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے، تب بھی ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کو ان خلاف شریعت کاموں سے ناگواری اور ناراضی بھی نہ ہو، وہ اگرچہ گناہوں کی جگہ سے دور ہوں، پھر بھی وہ مجرم ہوں گے اور شریک گناہ سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کریں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بڑی زبردست مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں سہل انگاری اور ڈھیلے پن سے کام لیتے ہیں اور روک ٹوک نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کی حدود کو پامال اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک ایسے گروہ کی سی مثال ہے جو باہم قرآن اندازی کر کے کشتی پر سوار ہوا، تو کچھ لوگوں نے کشتی کے نیچے کے درجے میں جگہ پائی، کچھ نے اوپر والے حصے میں جگہ پائی۔ اب جو نیچے کے حصے والا آدمی ہے وہ پانی لے کر اوپر کے درجے والوں کے اوپر سے گزرتا تھا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی، اس پر ناراضی کا اظہار کیا، تو نیچے کے حصے والا نیچے کے درجے والا جو تھا اس نے کلہاڑا لیا اور اس کشتی میں سوراخ کرنے لگ گیا تاکہ وہ نیچے سے ہی دریا سے ڈائریکٹ پانی حاصل کر لے اور پانی کے لیے اس کو اوپر نہ جانا پڑے۔ تو جو اوپر والے حصے کے تھے وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پانی کے لیے میرے آنے جانے سے تم کو تکلیف ہوئی اور تم نے ناراضی کا اظہار کیا، اور پانی تو زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔
تو میں دریا سے پانی حاصل کرنے کے لیے سوراخ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کشتی والے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں تو اس کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اپنے آپ کو بھی، اور سبھی غرق ہو جائیں گے۔ اب یہ جو حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، ایک بڑا زبردست ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جب کسی بستی یا کسی گروہ میں اللہ کی حدود پامال کی جاتی ہوں، اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہو، وہ بدعمالیاں ہوتی ہوں جو خداوند ذوالجلال کے قہر اور عذاب کو دعوت دیتی ہیں، تو اگر ان میں اچھے اور نیک لوگ اصلاح اور ہدایت کی کوئی کوشش نہیں کریں گے تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ان کی ذاتی نیکی اور پرہیزگاری ان کو نہیں بچا سکے گی۔ قرآن پاک میں سورہ الانفال میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، آیت کا مفہوم ہے، اور اس عذاب سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو جو صرف ظالموں اور مجرموں ہی پر نہیں آئے گا، اور خود جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی ہی سخت سزا ہے۔ بہرحال سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اس پیغمبرانہ کام کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی اس ذمہ داری کو ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو اس میں کوتاہی کریں گے وہ اپنے نفسوں پر کتنا بڑا ظلم کریں گے، اور ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا